کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ولاگ دوپہر کے ٹائم سے سٹارٹ ہوا تھا اور آلموسٹ شام جو ہے وہ ہونے والی تھی، اور میں یہاں پہ جو ہے اپنی بیٹی کو کیپچر کر رہی تھی، اور وہ یہاں پہ نوڈلز بنا رہی ہے اور میں ساتھ ساتھ اس کو کیپچر کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اسی پہ ہی آج ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ تو میں نے آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ زندگی میں آپ کچھ بھی سوچ لیں اور وہ آپ کرنا چاہ رہے ہوں، تو وہ آپ کا کام جو ہے نا وہ نہ بن پا رہا ہو، تو آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ کو ہرا نہیں سکتی جب تک آپ خود ہار نہ مان لیں۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام آپ سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا نیو سٹارٹ آپ لیتے ہیں اپنی لائف میں، اور آپ کامیاب جو ہے نا نہیں ہو پاتے ہیں، تو آپ اس چیز کو چھوڑ مت دیا کریں، اس پہ لگے رہا کریں، کانسٹنٹ رہیں۔ جو کانسٹنٹ رہنا ہوتا ہے نا وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے ایک خاتون تھی، ان کا ایک برانڈ تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھیں کہ جب انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا تو ان کا کبھی بھی کام نہیں بن رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اپنی چیزوں کو بناتی رہیں، لیکن ان کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں جو ہے نا بکی۔ پھر ایک وقت آیا کہ بڑے بڑے ایکٹرز جو ہیں وہ ان کو آرڈرز کرنے لگے، ان کے پیج کو دیکھ کے، پھر بڑے بڑے برانڈز جو ہیں وہ ان سے چیزیں لینے لگے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے اپنی زندگی میں سٹرگل جو ہے وہ سٹارٹ کی، اور ان کی بات سے بھی میں نے یہی سوچا کہ زندگی واقعی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا زندگی میں، ایسی کوئی چیز، کوئی ایسا سٹارٹ لیتے ہیں، کوئی ایسا کام سٹارٹ کرتے ہیں، آپ محنت کرتے رہتے ہیں، تو آپ ہار نہیں مانتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بالکل ایک چیز کو سٹارٹ کر کے سوچیں کہ میں ابھی کامیاب ہو جاؤں گا، راتوں رات کامیاب ہو جاؤں گا، یا مہینے میں ہو جاؤں گا، 2 مہینوں میں ہو جاؤں گا، تو ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ ایک وقت لگ جاتا ہے آپ کو کامیابی کی طرف بڑھتے بڑھتے، سٹرگل کرتے کرتے، پھر جا کے آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ ایک دم سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بہت ٹائم لگ جاتا ہے ایک چیز کو حاصل کرنے میں۔ ایسے ہی جیسے ہم یوٹیوب پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کانسٹنٹ رہیں۔ جو لوگ تھوڑی سی ہار کو دیکھ کے یا تھوڑے کم ویوز کو دیکھ کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسے ہی زندگی میں کوئی بھی آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں، اپنی سٹڈیز کو لے کے یا اپنے جاب کو لے کے یا کچھ بھی، کوئی کام آپ سٹارٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ شروع میں آپ اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کانسٹنٹ رہیں گے، کانسٹنٹلی محنت کرتے رہیں گے، تو آپ اپنی اچیومنٹس جو ہیں، اپنے گولز جو ہیں، ان کو حاصل کر کے رہیں گے۔ تو بس ایک وقت لگتا ہے ہمیں کچھ چیزوں کو حاصل کرنے میں، ایک چیزوں کو اپنی زندگی میں لینے میں، تو اس جیت کو حاصل کرنے تک آپ نے محنت جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ تب تک کے لیے آپ نے ہار نہیں ماننی۔ اگر آپ ہار مان لیں گے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ کسی کو موٹیویشنس دیتے ہیں یا آپ کسی بندے کو یہ کرتے ہیں کہ چیئرز اپ کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو ہارتا ہوا دیکھیں، کوئی ایک کام ایک بندہ سٹارٹ کرتا ہے، وہ سوچے کہ میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں، میں ایک نیا کام سٹارٹ کرتا ہوں، تو ہجرت کر لیتا ہوں، کہیں اور چلا جاتا ہوں، تو اس کو آپ روکیں، اس کو کہیں کہ ابھی تم نے سٹرگل سٹارٹ کی ہے، ابھی اپنا نام بنانا ہے، ابھی لگے رہو اس فیلڈ میں، محنت کرو، ایک وقت آئے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری جو لگن ہے نا، جو ہماری ہارڈ ورک ہے، وہ بہت پسند آتی ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک منٹ سے جو ہے پہلے ہی اچیومنٹس جو ہیں ان کو حاصل کریں۔ آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے چیزوں کو حاصل کرنے میں، اپنی کامیابیوں کو لینے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن آپ نے مستقل مزاجی جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا۔ مستقل مزاجی یہی ہوتی ہے کہ آپ کانسٹنٹ رہتے ہیں، آپ مسلسل جو ہے محنت جاری رکھیں، اپنے کام کو لگن سے کرتے رہیں۔ ایک دروازہ ہوتا ہے نا، وہ اگر بند ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کھلنا نہیں ہوتا، آپ اس پہ دستک دیتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب یہ محاورتاً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے ہوتا ہے کہ جب مسلسل ہم کسی چیز کو دستک دیتے رہتے ہیں نا تو وہ چیز کھل جاتی ہے۔ ایسے ہی کامیابی ہوتی ہے، جب آپ مسلسل کام کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آپ کی
اچیومنٹس، آپ کے گولز، آپ کی کامیابیاں آپ کے ہاتھوں میں مل جائیں گی۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مایوسی نہیں لے کے آنی۔ ایک تو مایوسی کفر ہوتی ہے، یہ آپ کو جان بوجھ کے اپنی لگن سے، اپنی محنت سے دور کرتی ہے۔ اور جو وسوسے ہوتے ہیں، یہ جو مایوسی ہوتی ہے، یہ شیطان ہی آپ کے مائنڈ میں لے کے آتا ہے۔ وہ جان بوجھ کے آپ کو اس طرح سے قائل کرتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں اور چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور جب آپ چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی ساری محنت کی ایک رائے پہ پانی پھر جائے گا۔ تو آپ نے اپنی محنت جو ہے اس پہ اور ایک رائے پہ پانی نہیں پھیرنا۔ آپ نے جو اتنی زیادہ محنت کی ہوتی ہے، ایک چیزوں کو سٹارٹ لیا ہوتا ہے، کوشش کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو سمجھایا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ نے اس چیز کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ضرور جو ہے نا ان چیزوں کو، ان مشکل لمحات کو بھول جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ وقت یاد بھی نہیں رہے گا، جب آپ کے پاس کامیابی ہوگی، جب آپ کے پاس وہ چیز ہوگی جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے، ساتھ ساتھ آپ ذکر بھی کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہا کریں کہ آپ جو جائز چیزیں چاہ رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ان چیزوں کو آپ حاصل کر سکیں۔ تو جب آپ حاصل کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کو اس چیز پہ یقین ہو جاتا ہے کہ محنت یا پھر لگن اور آپ کی مستقل مزاجی، آپ کا کانسٹنٹ رہنا جو ہے نا، کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو یہ 100% حقیقت ہے۔ جب ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے تو وہ چیزوں کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ تو بس میرا آج کا بلاگ یہی تک تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو یہاں پہ اس نے نوڈلز بنائے تھے، تھوڑا سا اس میں پیاز ایڈ کیا تھا اور کچھ چیزیں ایڈ کی تھیں، اور جو نوڈلز کے اندر ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کیا۔ اسپیگیٹیز بھی بنانی تھی، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کا نوڈلز پہ دل تھا تو اس طرح بنانے کو دل تھا تو اس نے یہی کھا لیے۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ بلاگ میں ایک اسپیگیٹیز بھی بنا کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور کیونکہ اس کے بعد جو تھا میں نے کیپچر کیا تو میں نے اسپیگیٹیز بنائے تھے، کیونکہ میرے جو بیٹا تھا اس کو بھی دل تھا کھانے کو۔ تو یہ نوڈلز ایک بچے کے لیے تھے، تو پھر دوسرے کے لیے میں نے اسپیگیٹیز بنائیں، اور اس میں چکن وغیرہ ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ چکن گھر میں اویلیبل نہیں تھا اور رات کا ٹائم تھا۔ تو اس لیے جو ہے بغیر چکن کے ہی ہم لوگوں نے چاؤمنس کہہ لیں یا اسپیگیٹیز کہہ لیں وہ ٹرائی کی تھی۔ تو ملتے ہیں ایک نئے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، کومنٹ اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔